بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان پیج نمبر 259 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال هل تجد ركبة توطئها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال اين السائل فقال يا رسول الله انا يا رسول الله لبيك يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل الا افطر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افطروا من اهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه آلك زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی تک میں اپنے رنگ میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ چاہیں گے تو رنگ پیدا ہوگا، پہلے آپ اپنا رنگ لائیے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے؟ بہت شاندار حدیث، ادھر دیکھیے۔ اس حدیث کو غلط ثابت کرنے پر سیدھے 5 لاکھ کا انعام، لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی۔ لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ اس حدیث کو غلط ثابت کر سکے۔ یہ حدیث کہاں بولو؟ بخاری شریف جلد نمبر کتنا جلدی بولو؟ 1 پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 210 پگلا کہیں کفن بول رہا، جلد نمبر کتنا جلدی بولو؟ 1 پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 259 259۔ انعام کتنا؟ غلط ثابت کرو تاپ، لیکن قسم خدا غلط ثابت کرنے میں ان کو بخار آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ کیونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اجازت ہے سنیے، بڑی شاندار، کلیجہ ہل جائے گا، آنکھوں میں آنسو آئے گا، دھیان سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی روتے ہوئے آئے۔ جلدی بولو، ایک صحابی، زور سے بولو، روتے ہوئے حاضر ہوئے، روتے ہوئے، ادھر دیکھیے، چیختے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، زور سے بولو، روتے ہوئے، چیختے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اپنے گالے پر تماچا مارتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ادھر دیکھیے، بیٹھو چپ چاپ۔ نبی نے فرمایا، ادھر دیکھیے، کیوں رو رہے؟ نبی نے کیا پوچھا؟ زور سے بولو، تو انہوں نے کیا کہا؟ سنیے، انہوں نے کہا حلقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں تباہ و برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں کسی لائق نہیں رہا۔ نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ رو رو کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے آئے نبی کی بارگاہ میں، غور سے سنیے۔ نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا یا اللہ کے نبی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے
मुलाकात कर लिया, रोजा मेरा टूट गया है, मैं कहीं का नहीं हूं अल्लाह के रसूल, अब मैं क्या करूं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अब तुमसे गलती हो गई है तो कफ्फारा अदा करना होगा। कहा अल्लाह के रसूल क्या कफ्फारा है? नबी ने फरमाया ऐसा करो, गुलाम आजाद करो। क्या करो? गुलाम समझते हैं? अरे बोलो, गुलाम समझते हैं? आज जैसे आज के दौर में मार्केट में भेड़ बकरी बिकते हैं, अरे बोलो, आज के दौर में जैसे मार्केट में भेड़ बकरी जानवर बिकता है, ऐसे ही पहले के दौर में बाजारों में आदमी बिका करते थे। जल्दी बोलो, क्या करते थे? आदमी बिका करते थे। कौन आदमी? जिसका कोई सहारा नहीं, लावारिस लोग इधर देखिए बाजारों में बिका करते थे, या जिसको कोई कैदी बना लेता उसको इधर देखिए अपना गुलाम बना लेता। मेरे नबी ने फरमाया, बच्चे को पकड़ कर बैठाइए, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार हदीस, कलेजा ही जाएगा, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, अब तूने गलती की है कि रोजे की हालत में बीवी से मुलाकात कर लिया है, तो ऐसा करो, एक गुलाम आजाद करो। वो रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मार्केट से गुलाम खरीद कर आजाद करूं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मैं तो डेली कमाता हूं, मजदूरी करता हूं, सुबह को निकलता हूं, शाम को आता हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मेरे पास अपने बच्चों की परवरिश के लायक डेली खर्च निकलता है, एक्स्ट्रा मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो कि 60 रोजे पैदर पर रख लो। 60 रोजे पैदर पर बिना नागा, लगातार कंटिन्यू, बीच में एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। तबातुर के साथ कितने रोजे रखो? 60। तुम्हारी गलती अल्लाह माफ कर देगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इधर देखिए, ये दोनों बातें जब सुनते हैं तो और रोने लगते हैं। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने रमजान का रोजा तो रख लिया, लेकिन ये 60 रोजे रखने की ताकत नहीं है। अगर 60 रोजे रखूंगा तो डेली मजदूरी कमाने में दिक्कतें होगी, बाल बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के रसूल, न तो मैं गुलाम आजाद कर सकता, न 60 रोजे रख सकता हूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 गरीबों को खाना खिला दो। कितने गरीबों को? जोर से बोलो, मसला मालूम हो जाए। कितने गरीबों को? 60 गरीबों को एक टाइम का खाना नहीं, 2 टाइम का भर पेट। चाहे एक दिन में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, चाहे 60 दिन में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, चाहे एक ही दिन में यह काम कर लो, चाहे 60 दिन में बोलो 60 मिस्कीनों को एक एक करके खाना खिलाओ। सहाबी कहने लगे, ये अल्लाह के रसूल, मैं तो इतना गरीब आदमी हूं कि मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं। ये अल्लाह के रसूल, मैं 60 गरीबों को खाना कैसे खिला सकता हूं? ये अल्लाह के रसूल, मैं बहुत गरीब हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूरी करता हूं, न तो गुलाम आजाद कर सकता, न 60 रोजे रख सकता हूं, मैं कमजोर हूं, मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, बाल बच्चों की परवरिश में दिक्कत होगी, और इतने पैसे भी नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। इतना सुनना था, नबी खामोश हो गए। इतने ही में नबी की बारगाह में
دو ٹوکرا کھجور آ گیا. کیا دیا جلدی بولو؟ 2 ٹوکرا کھجور کسی نے تحفے میں، جلدی بولو کسی نے تحفے میں صدقہ، ادھر دیکھیں صدقہ نافلہ کے طور پر نبی کی بارگاہ میں تحفے میں کسی نے کتنا کھجور پیش کیا؟ 2 بولو 2 ٹوکرا. ادھر دیکھیے بڑا بڑا ٹوکرا. اس حدیث میں 1 ٹوکرا اور مسلم کی حدیث میں ہے کئی ٹوکرا؟ 2 ٹوکرے. ادھر دیکھیے 2 بڑے بڑے ٹوکرے کھجور کے نبی کی بارگاہ میں آئے. جیسے ٹوکرا نبی کی بارگاہ میں آیا تو نبی نے پوچھا کہاں گیا وہ غریب صحابی؟ وہ جھٹ سے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو نبی نے فرمایا ایسا کرو یہ دونوں ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے میں جو سب سے غریب ہے اس کو یہ ٹوکرا کھلا دو، یہ کھجور ان لوگوں کو بانٹ دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. جیسے اتنا سنا، اور سنیے، جیسے اتنا سنا کلیجہ پھٹ گیا، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے یہ اللہ کے رسول پورے مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں؟ یہ اللہ کے رسول پورے مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. اتنا سننا تھا نبی کو جوش آ گیا، مسکرانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے. نبی نے فرمایا اے میرے غریب صحابی، جا خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. لگتا ہے آپ لوگ سمجھے کہ نہیں؟ بولو کتنے لوگوں نے میری بات، بولو حدیث جو میں نے بیان کیا کتنے لوگوں نے سمجھ لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو. اچھا یہ بتائیے، ادھر دیکھیں مسئلہ پہلے سنیے دھیان سے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر روزہ رکھ کر توڑ دیا. بولو زور سے بولو، جان بوجھ کر روزہ رکھ کر تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ جلدی بولو. یا تو ایک غلام کا زمانہ تو اب رہا نہیں، تو اب مسئلہ کیا ہے کہ 60 روزے رکھے، اور اگر 60 روزے کی کیپیسٹی نہیں ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے. اور اگر اتنا غریب ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو انتظار کرے، معاف نہیں ہے، انتظار کرے، جب بھی زندگی میں بدن میں طاقت آئے گی تو روزہ رکھے. اور اگر طاقت نہیں آن سکی، بیٹا کمانے لگا اور بیٹا نے باپ کے خزانے میں پیسہ جمع کر دیا، باپ کو مالک بنا دیا، تو باپ بڑھاپے میں ہی صحیح 60 غریبوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر اس کا گناہ معاف ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے، اور اگر اپنی زکات خود کھا لے تو ادا نہیں ہوگی. بولو زکات ادا ہوگی؟ اپنا فطرہ خود کھا لے، بولو ادا ہوگی نہیں. لیکن نبی کا پاور دیکھو، سب کے لیے الگ قانون، صدیق کے لیے الگ قانون، عمر کے لیے الگ قانون، عثمان کے لیے الگ قانون، تمام صحابہ کے لیے الگ قانون، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے الگ قانون کہ اگر مسلمان روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے، اس کی کیپیسٹی نہیں تو 60 روزے رکھے، اس کی بھی کیپیسٹی نہیں تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، اس کی بھی کیپیسٹی نہیں تو مرتے
دم تک انتظار کرے، جب طاقت آئے گی وہ روزہ رکھے یا غریبوں کو کھانا کھلائے۔ عام لوگوں کے لیے قانون یہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا پاور دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو۔ مصطفیٰ نے اس غریب صحابی کے لیے روزہ رکھنے پر طاقت تھی، اس کے باوجود بھی اسے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر دیکھیے حضور عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، تو نبی کا پاور دیکھو۔ نبی نے فرمایا جاؤ، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے، تم خود کھا لو، بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے مصطفیٰ کا پاور، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ بچے کو اٹھنے مت دیجئے، تقریر میں جب کوئی اٹھتا ہے ہنسو نہیں بیٹا تو کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چونکہ میں بڑی محنت سے حدیث بولتا ہوں، چپ چاپ سے پاؤں سمیٹ کر بیٹھو، اجازت ہے؟ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں۔ ارے بولو جلدی سناؤ، اگر اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، اللہ اللہ۔ بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف جلد ثانی، بخاری شریف جلد ثانی، قربانی کا بیان۔ کس کا بیان؟ زور سے بولو، قربانی کا بیان، پیج نمبر 833۔ کتنا؟ زور سے بولو، پیج نمبر 833۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زحا خال لی يقال له ابو بردہ قبل الصلاة قال رسول اللہ شاتك شات لحم فقال یا رسول اللہ ان عندي داجنا جزاة من الماز فقال علیہ السلام اذبحها ولا تصلح لغیرک۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری تقریر بوجھ معلوم ہو رہی ہے؟ بولو بوجھ معلوم ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ میری بھاشا نہیں سمجھے تو کسی کی نہیں سمجھو گے۔ مولانا ربانی جیسا دیش، زور سے بولو، آگے بڑھو، آگے بڑھو آپ لوگ، یہ ہمارے مولانا صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے کھسکتے جا رہے ہیں۔ کھسکیے مت، آپ کھسکیں گے تو مقتدی کا حال کیا ہوگا؟ اجازت ہے میں نے دوسری حدیث، جلدی جلدی سنیے چچا میاں ادھر دیکھیے، یہ دوسری حدیث کس کتاب سے میں نے پیش کیا؟ جلدی بولو، بخاری شریف جلد نمبر کتنا؟ جلدی جلدی سنو، بخاری شریف جلد نمبر 2، زور سے بولو جلد نمبر، پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو، 833، یعنی 833۔ ارے بولو ادھر دیکھیے، اس پر بھی انعام کتنا؟ جلدی بولو، ہاں ادھر دیکھیے، لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی۔ ادھر دیکھیے، آپ کا یہ مولوی جیسا بولتا، جیسا دیکھتا ویسا بولتا۔ ادھر دیکھیے، میں نے دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، ادھر دیکھیے۔ حضرت برہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ تھا۔ کیا تھا؟ میرے ایک ماموں تھے جس کا نام کیا تھا؟ ابو بردہ۔ انہوں نے بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ بولو، بقرعید کی نماز ابھی گزری نا؟ ارے بولو کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن۔ ادھر دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ ابو بردہ، ادھر دیکھیے، حضرت برہ کہتے کہ میرے ماموں جن کا نام ابو بردہ تھا، انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ زور سے بولو، کیا کر دیا؟ قربانی کر دیا۔ جب نبی کو خبر ملی، ادھر دیکھیے دھیان سے سنیے، جب نبی کو خبر ملی تو فرمایا کہ اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا، تم کو
تم کو گوشت تو حاصل ہو گیا، گوشت تو مل گیا، مگر قربانی نہیں ہوئی۔ ادھر دیکھیے مسئلہ، پہلے سنیے مسئلہ۔ ابھی قربانی کا موسم گزرا، مسئلہ یہ ہے کہ شہر والوں پر، جو لوگ شہر میں رہتے ہیں، شہر والوں پر نماز کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے۔ شہر والوں پر کس کے بعد؟ جلدی بولو۔ نماز پڑھنے کے بعد، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں نماز ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں نماز ہو جائے۔ ادھر دیکھیے، کسی ایک مسجد میں نماز ہو گئی تو وہ اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ شہر والے، ادھر دیکھیے، شہر والے اپنی قربانی کب کریں گے؟ جلدی بولو، نماز کے بعد۔ اور دیہات کا آدمی مسئلہ سن لو، دیہات والا آدمی بہتر تو یہی ہے کہ نماز پڑھ کے قربانی کرے، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنی قربانی، بولو فجر کے وقت سے ہی، بولو صبح صادق سے ہی اپنی قربانی کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کس کے لیے؟ جلدی بولو، دیہات والوں کے لیے۔ دیہات والے لوگ اپنی قربانی، بولو جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت سے اپنی قربانی کرنا شروع کر سکتے ہیں، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ مگر شہر والے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کس کے بعد کریں گے؟ نماز کے بعد، تب قربانی ہوگی۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو بردہ شہر میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ جلدی بولو، شہر میں۔ انہوں نے اپنے جانور کی قربانی نماز پڑھنے سے پہلے کر لیا۔ جب کر لیا، نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا، اے ابو بردہ، تمہیں گوشت تو مل گیا، تمہیں گوشت تو مل گیا، مگر تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو بردہ رونے لگے۔ ایک روایت یہ ہے، غور سے سنیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ اللہ کے رسول، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی اور جانور ہے؟ کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک گھر کا پالا ہوا 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، میرے گھر کا پالا ہوا 6 مہینے کا، کتنے دن کا؟ زور سے بولو، 6 مہینے کا ایک بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں۔ تو نبی مسکرانے لگے، ارشاد فرمانے لگے، آپ نے فرمایا، اے ابو بردہ سن لو، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج میں تم کو اپنے پاور سے الگ قانون دے رہا ہوں۔ بھر کا ہونا چاہیے۔ ادھر دیکھو، بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہو تب قربانی ادا ہوگی۔ بھیڑ اور دمبے کا بچہ اگر کم سے کم 6 مہینے کا ہو، دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، تو اس کی قربانی ہوگی۔ لیکن اے ابو بردہ، جا میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں۔ اے ابو بردہ، سب کے لیے سال بھر کا بچہ ہونا چاہیے، بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے، لیکن آج میں تم کو حکم دے رہا ہوں، جاؤ 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کر دو، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی؟ بولو بولو، ہوگی؟ ہم کریں؟ جناب کریں؟ بولو، یہ مولانا سلطان صاحب حضرت لوگ کریں؟ کوئی بھی مولانا کرے، ادھر دیکھیے، یہاں تک کہ کوئی صحابی بھی کرے تو ان کی قربانی ادا، لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی نے ابو بردہ کے لیے، زور سے بولو، نبی نے ابو بردہ کے لیے کئے مہینے کا؟ جلدی بولو، 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کو
جائز کر دیا اور فرمایا اے ابو بردا یہ صرف قانون تمہارے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہے میرے نبی کا پاور۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی تو لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج کم سے کم 20-25 حدیث سناؤں، لیکن تھک گئے تو کیسے کام چلے گا؟ یہ ہمارے آہستہ آہستہ مولانا لوگ اسٹیج سے اتر گئے۔ ادھر دیکھیے، اچھا نہیں لگ رہا، ادھر دیکھیے، آپ کو میں تقریر سنانے آیا ہوں، ہمارے علماء اگر اتر گئے یا مولانا لوگ اتر گئے تو ان پر مت جائیے، ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے، اس لیے ان کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو سنانے آپ کو آیا ہوں۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی، جلدی بولیے، تو اجازت دیجئے تو اب تیسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، بالکل دل سے سنو۔ اللہ اللہ، بخاری شریف جلد نمبر 2، نکاح کا بیان۔ کس کا بیان؟ زور سے بولو، نکاح کا بیان، پیج نمبر 787۔ عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وهو على المنبر ان بني هشام بن مغیرہ استاذنوني في ان ينكحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب فلا، غصے میں جلال میں تقریر فرمانے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے دیکھو ہشام بن مغیرہ میرے علی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سید محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، برائے مہربانی بیٹھ جائیے، جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھیے۔ اب ادھر دیکھیے، رحمت تو برس ہی رہی تھی، اب اور رحمت برسنے لگی۔ بولو سبحان اللہ، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ ایک تو رب کی رحمت برس ہی رہی تھی، ڈبل رحمت برسی۔ پھر بولو آل رسول روئے زمین کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ نبی کی اولاد بولو اس زمین پر سب سے بڑی رحمت ہے۔ بولو تو یہ رحمت آسمان والی تو برس ہی رہی تھی، ہمارے درمیان بولو حضور سید الشاہ علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے، ان کی زیارت کیجئے اور مولانا کو 15 سے 20 منٹ اور برداشت کیجئے۔ میں نے تیسری حدیث سنا دی، بولو مطلب سنیے، دھیان ہے، وہ سب اجازت ہے۔ نبی منبر پہ گئے، جلدی بولو، نبی منبر پہ تشریف لے گئے، غصے میں ادھر دیکھیے، نبی نے فرمایا کہ سن لو، ہشام بن مغیرہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہے، اس کو کہہ دو اور علی سے بھی کہہ دو کہ میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ کئی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ۔ مسئلہ سنیے، مسئلہ ایک مرد کے لیے 4 نکاح بولو جائز ہے، لیکن جائز کب ہے؟ دھیان سے سنو، جائز کب ہے؟ جب چاروں بیوی کا حق ادا کر سکے، چاروں بیوی کو کھلا پلا سکے، چاروں بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکے، ان کے ساتھ کہیں سے سوتیلا پن نہ ہو، تو 4 بیوی بولو ایک مسلمان رکھ سکتا ہے، لیکن 4 بیوی کو اگر کھلانے پلانے کی طاقت نہیں، 3 کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں، 2 کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں، صرف 1 کو کھلانے پلانے کی طاقت ہے تو 1 کرے، تو 1 کرنا سنت ہے۔ ارے بولو 1 کرنا
میری طرف دیکھیے، نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ ادھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا قانون دو طرح کا ہے۔ ایک قانون تو وہ ہے کہ کبھی نہیں بدلے گا، اور دوسرا قانون یہ ادھر دیکھیے کہ جب بندے کی حالت بدلتی ہے تو وہ اپنا قانون اس بندے کے حق میں، زور سے بولو، بدل دیتا ہے۔ جب بندے کی حالت بدلتی ہے تو وہ اپنا قانون اس بندے کے حق میں، زور سے بولو، بدل دیتا ہے۔ جیسے سور کھانا حرام، مردار کھانا حرام، شراب پینا حرام، لیکن کسی کی جان جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے، اگر تمہاری جان جا رہی ہے اور کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے تو میں تم کو رخصت دے رہا ہوں کہ تم اتنا کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ تو دیکھیے، تھا حرام، لیکن جب بندے کی حالت بدلی تو اللہ نے اس کے حق میں کیا کر دیا؟ زور سے بولو، قانون بدل دیا۔ تو اللہ کا قانون ادھر دیکھیے، بولو، کچھ قانون ایسا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا، اور کچھ قانون یہ ہے کہ بندے کی جب حالت بدلتی ہے تو وہ اپنے قانون کو اس بندے کے حق میں کیا کرتا ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا یہ بتائیے، ایک چیز بتائیے، غریب پر قربانی ہے؟ بولو، غریب پر قربانی ہے؟ ارے بولو، غریب آدمی پر قربانی ہے؟ ارے بولو، نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر۔ زور سے بولو، عاقل بالغ، زور سے بولو، عاقل بالغ جو بھی مسلمان ہے اس پر کیا ہے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، نماز۔ وہ نماز سب پر فرض ہے، جیسے عورتوں پر فرض، مرد پر فرض، لیکن یہ بتاؤ زکوٰۃ سب پر فرض ہے؟ زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، مالدار پر، مالک نصاب پر فرض ہے۔ زور سے بولو، غریب پر زکوٰۃ فرض، زور سے بولو نہیں ہے۔ مسئلہ اگر بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ ادھر دیکھیے، ایسے ہی قربانی، بولو، قربانی کس پر فرض ہے؟ مالدار پر، غنی پر۔ غریب پر قربانی فرض، زور سے بولو، نہیں ہے۔ لیکن اگر غریب مارکیٹ میں چلا گیا اور بکرا خرید کر لے آیا تو اب اس پر اس بکرے کی قربانی کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، کیونکہ اس پر فرض نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو قربانی نہیں کراتا، لیکن چلا گیا مارکیٹ بکرا خریدنے۔ جب بکرا خرید لیا تو اب اس پر اس بکرے کی قربانی کیا ہو گئی؟ جلدی بولو، واجب۔ اب اگر اس بکرے کی قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، مان کر چلیے مالدار بھی گیا مارکیٹ میں بکرا خریدنے، اور غریب جس پر قربانی نہیں تھی وہ بھی گیا، بولو، وہ بھی گیا۔ دونوں بکرا خرید کر لے آئے، دونوں کا بکرا کچھ دنوں کے بعد چوری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چوری ہو گیا۔ ارے بولو، کیا ہو گیا؟ دونوں کا بکرا چوری ہو گیا۔ مالدار کا بھی بکرا چور لے گیا اور غریب کا بھی بکرا چور لے گیا۔ تو ادھر دیکھیے، مالدار پر جب تک وہ مالدار رہے گا دوسرا بکرا خرید کر لائے اور قربانی کرے، لیکن غریب کا بکرا اگر چوری ہو گیا تو دوسرا بکرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چلا گیا بازار بکرا خریدنے، ایک بکرا تو چوری ہو ہی گیا غریب کا، اور دوسرا بکرا بھی گیا۔ مالدار کا بھی، مان کر چلیے مالدار نے بھی خریدا، غریب نے بھی خریدا، دونوں کا بکرا چوری ہو گیا۔ چوری ہو گیا، اب مالدار بھی گیا دوبارہ خرید کر لایا اور غریب بھی دوبارہ خرید کر لایا۔ تو مسئلہ دھیان سے سنیے، غریب اگر دوبارہ بکرا خرید کر لے آیا اور جو چوری ہو گیا تھا اگر وہ بکرا دونوں کو مل گیا، مالدار کو بھی بکرا مل گیا مان کے چلیے اور غریب کو بھی مل گیا، تو غریب پر دو بکرے کی قربانی ضروری ہے اور مالدار پر ایک بکرے کی قربانی ضروری ہے۔ مالدار پر تو پہلے ہی سے بولو قربانی فرض تھی
ارے بولو ایک گم ہو گیا دوسرا لانا ضروری تھا، لیکن غریب پر قربانی فرض نہیں. بولو وہ گیا پہلا جب بکرا چوری ہو گیا تو دوسرا بکرا خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب خرید لیا اب دوسرا پہلا والا بکرا جو چوری ہو گیا تھا اگر وہ مل گیا، اگر مالدار کو بھی دونوں بکرا مل گیا اور اس کو بھی مل گیا تو مالدار پر ایک ہی بکرے کی قربانی ہے اور غریب پر دونوں بکرے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود سے اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے. ادھر دیکھیے تو بندے کی جب حالت بدلتی ہے تو رب کا قانون بھی اس کے حق میں بدل جاتا ہے. ادھر دیکھیے مسئلہ سنیے، نکاح کرنا کبھی فرض ہے کبھی واجب ہے کبھی حرام ہے. دھیان سے سن لو، فرض کس کے لیے ہے؟ فرض اس مسلمان کے لیے نکاح ہے جو جوان ہو چکا ہو، بالغ ہو چکا ہو، بیوی کو کھلا پلا سکتا ہو، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی کروڑ پتی بننے کے چکر میں لگا ہے، دن رات گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، نکاح نہیں کر رہا ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے اس مسلمان پر نکاح کرنا کیا ہے؟ جو سے بولو فرض ہے. اور واجب کب ہے؟ اس مسلمان کے لیے نکاح کرنا واجب ہے جو بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی نکاح نہیں کر رہا ہے، لیکن گناہ کا خطرہ منڈلا رہا ہے. جلدی بولو، گناہ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، قدم پھسل رہا ہے، نہ جانے کب گناہ کر بیٹھے. تو ایسے نوجوان پر جن پر گناہ کا خطرہ منڈلا رہا ہو، اندیشہ ہو، ان کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور نکاح کرنا حرام کس کے لیے؟ غور سے سنیے، جو بیوی کے لائق نہ ہو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے پیدائشی لائق نہ ہو، چاہے دنیا میں آ کر مریض بن گیا ہو، ڈاکٹر سے صحیح نہیں ہو رہا ہو، بیمار ہو گیا ہو، بیوی کے لائق نہ ہو، اس کے لیے بھی نکاح کرنا حرام. اور جو ماں کے پیٹ سے اس لائق پیدا ہوا کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی نکاح کرنا حرام. اور نکاح اس کے لیے بھی حرام ہے جو بھیک مانگ کر کھاتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بنجارے کی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنا بولو خود بھوکا رہتا ہے، تو بیوی کو کیا کھلائے گا؟ ایسا بنجارا آدمی، ایسا آوارہ آدمی جو کھاتا بولو کماتا نہیں ہو، بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتا، ایسے نوجوان پر نکاح کرنا زور سے بولو حرام ہے. اور سنت کس کے لیے ہے؟ اس مسلمان کے لیے ہے جو بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، گناہوں سے بچ رہا ہو، گناہ بھی نہیں کر رہا ہو، نماز کا بھی پابند ہو، شریعت کا بھی پابند ہو، حدیث و قرآن پر عمل کرتا ہو، لیکن نکاح اگر نہیں کر رہا ہے تو نکاح کر لینا سنت ہے. جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے نکاح کیا، ان کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی، ان کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، ان کو بچوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے بزرگوں نے نکاح اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے، مصطفیٰ کے طریقے پر عمل ہو جائے. یہ ہے نبی کے قانون کا پیغام اور یہ ہے شریعت کا پیغام. ابھی آپ نے کہے حدیث سنی، زور سے بولو. اگر اجازت دیجئے تو 2 اور سنا دوں ورنہ تقریر ختم.